خارجہ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا. ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی تجزیہ کاروں سے. ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا یہی کہنا تھا کہ سفارتی سطح پر پاکستان نے یہ بہتر رد عمل دیا ہے اور مہذب قومیں اسی طریقے سے جواب دیتی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ سے ہی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے ہیں, بہترین تعلقات کا پاکستان ہمیشہ سے خواہاں رہا ہے, لیکن ایران کی جانب سے گزشتہ روز جو اقدام اٹھایا گیا وہ ناقابل برداشت ہے, کسی صورت بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. اس طرح سے پاکستان کی فضائی حدود میں حملہ کرنا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے, پاکستان نے سفارتی سطح پر ایک بہترین رد عمل دیا ہے اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اپنا سفیر ہم ایران سے فوری طور پر واپس بلاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایرانی سفیر اس وقت ایران کے دورے پر ہیں, وہ فی الحال واپس نہ آئیں. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان. سمیرہ, تفصیل سے بتائیے گا پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے. اس میں پہلے مرحلے میں تو کل رات ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا, اور تہران میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایرانی وزیر وزارت خارجہ میں دو طرفہ جو ایک احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرایا گیا. کافی سخت اس کی مذمت کی گئی اور ایرانی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کا جواب جو ہے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ایرانی حکومت یا ایران کے اس قدم پر عائد ہوتی ہے, اور اس کی ذمہ دار ایرانی سائڈ ہوگی, کیونکہ ایسکلیشن کی جانب یہ پہلا قدم جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑھایا گیا. آج گزشتہ رات ایران کی جانب سے جو پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی اس پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ بیان آیا, اور انہوں نے براہ راست سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر پڑھا. گزشتہ رات ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے, اس کا کوئی جواز نہیں. پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر ہوگی. ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے. ہم نے انہیں یہ بھی مطلع کیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور پاکستان میں جو ایرانی سفیر تھے ڈاکٹر رضا امیری مقدم, وہ آلریڈی اس وقت ایران میں ہیں اور وہ دورے پر تھے, اور ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے. ہم نے ان تمام اعلیٰ سطحی دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تھی یا طے شدہ تھی. اب اس میں سب سے اہم دورہ, یہ سب سے اہم وزٹ کہا جا سکتا ہے, وہ سول بیوروکریسی کی سطح پر بھی تھا, وہ دونوں ملکوں کی آرمڈ فورسز کی سطح پر بھی تھا, کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بہت اہم دورہ ایران کا پچھلے سال کیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے رہیں. پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور ایرانی صدر منت پشین پروجیکٹ میں بھی بارڈر مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر ملے تھے. تو ان تمام تر چیزوں کا جائزہ دوبارہ سے لیا گیا ہے اور ایرانی حکومت کو سخت موقف پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کے اول تو شواہد دیے جائیں کہ ایسا کیوں ہوا, اس کے ریزنز کیا ہیں, اور پاکستان اپنا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. جی اچھا, اور سمیرہ, جس طرح ہم نے بھی ذکر کیا تھا, ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی موجود تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مہذب قومیں سفارتی سطح پر اسی طرح کا ری ایکشن دیتی ہیں, اسی طرح کا رد عمل دیتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ جو رد عمل دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے وہ کافی ہے؟ اس کے اندر ٹیئر جہاں تک میں ڈپلومیٹک کور کو کور کرتی ہوں یا ڈیفنس کور کو کور کرتی ہوں, اس میں صرف ایز اے سیف سائڈ یہ کہہ سکتی ہوں کہ مہذب قوموں میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سے ایک ایسی قوم کے طور پر رہا ہے. پاکستان نے ڈی ایسکلیشن کی ہے, مگر اپنا جواب دینے کا حق وہ ڈیفنس وائز اپنے سرحدوں کے دفاع کی اگر بات آئے تو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اس میں ایک مثال آج تک موجود ہے کہ پاکستان نے اسے بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں, یہ بھی حملہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا, وہ بھی حملہ رات کے اندھیرے میں تھا, مگر پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دیا. لامحدود وسائل کی آرمی کے مقابلے میں محدود وسائل میں رہنے والی مسلح افواج نے دن کی روشنی میں جواب دیا. جواب ابھی بھی دیا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر ابھی جتنی بھی مشاورت ہے وہ جاری ہے, اور اس کو ٹیئر وائز کہا جائے, اور اس کے اوپر تمام تر بات چیت تمام متعلقہ ادارے اس وقت بھی باہمی مشاورت میں ہیں, اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اتنے بڑے قدم پر خاموشی اختیار کی جائے گی. مگر اس وقت اقوام متحدہ کے چونکہ چارٹر انوالوڈ ہے, اس میں بائیلیٹرل معاہدے انوالوڈ ہیں, اس میں سفارتی تعلقات انوالوڈ ہیں, تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جو بھی قدم اٹھائے گا اس میں عالمی برادری کو پوری طور پر کانفیڈنس میں لے کر. بالکل ٹھیک ہے. سمیرہ خان, ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار, سینئر صحافی تجزیہ کار طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.
طلعت صاحب، افسوسناک واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا، لیکن یہ واقعہ پیش آیا، پہل کی گئی ایران کی جانب سے، لیکن پاکستان نے اب سفارتی سطح پر اس کا رد عمل دیا ہے اور ایرانی سفیر کو یہ کہا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں، اور پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے اس اقدام کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، نامکمل قدم ہے یہ۔ ایک تو یہ جو الفاظ ہیں میرے خیال میں ان کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ افسوسناک واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی سانحہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ اگر ہم نے حملے کو افسوسناک واقعہ ہی کہنا ہے تو پھر میرے خیال میں ہم سیکیورٹی کے معاملات کو تو بالکل پس پشت رکھتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے نہ ایمبیسڈر بھجوانا ہے نہ واپس بلانا ہے۔ انہوں نے میزائل مارے، انہوں نے تو ایمبیسڈر نہیں اپنا ریکال کروایا۔ آپ کو اس کا ایک سیکیورٹی کا جواب دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فارن آفس اسپوکس پرسن کی طرف سے جو بیان آیا ہے، اگر آپ اس کا موازنہ کریں جو پہلی پریس ریلیز جاری کی تھی، میرے خیال میں اس سے زیادہ بے جان اور خصوصی پریس ریلیز میں نے ان حالات میں کبھی نہیں پڑھی حالیہ میموری کے اندر۔ یعنی اس پریس ریلیز کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ ڈپلومیٹک چینلز ہمارے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے یہ حرکت کیوں کی، ایک سانجھا مسئلہ ہے دہشت گردی کا۔ بھائی آپ کیوں یہ معاملات اٹھا رہے ہیں ایسے وقت میں جب ان پرووکڈ میزائل اٹیکس ہیں، پاکستان کی شہری اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، پاکستان کے شہری اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ذمہ داری پاکستان کی اپنے بارڈرز کا تحفظ ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کا تحفظ نہیں ہے۔ آپ نے ان کے وزیر دفاع کا بیان نہیں پڑھا کیا، جس کے اندر انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا اس حملے کے بارے میں براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن اس سے اور کنفیوژن انہوں نے پھیلائی اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے بارڈر کے تحفظ کی کوئی حد نہیں ہے، ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ایک طرف سے ان پرووکڈ اٹیک ہیں، 6 میزائل انہوں نے فائر کیے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، تقریباً 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور ہم سے رسپانس ہی نہیں بن پا رہا۔ کبھی ہم ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور پھر ہم نے اسپوکس پرسن فارن آفس کی اس کو کیوں ڈھال بنایا ہوا ہے؟ یہ معاملہ فارن آفس کا نہیں ہے، یہ دفاع کا معاملہ ہے، یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ تو بھائی اس میں فارن آفس کو آپ سفارتی حد تک ملوث رکھیے، اصل معاملہ تو ڈیفنس کا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو ایک ڈیفنس منسٹر ہیں ہماری کابینہ میں، کیئر ٹیکر کابینہ میں، جن کا اگر میں آپ سے نام پوچھے تو شاید آپ کو مشکل ہو، حالانکہ روزانہ آپ یہ نام پڑھتے ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے نا۔ ڈیفنس کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ایک کلیئر کٹ پوزیشن آنی چاہیے۔ تو جب تک یہ کلیئر کٹ پوزیشن نہیں آئے گی، جب تک ہم اس کو سانحہ واقعہ کہتے رہیں گے تو معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ نقطہ آپ کا سامنے آ گیا طلعت صاحب، آپ سے قطع کلامی کی معذرت، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کا بھی ریاکشن لے لیتے ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، کیا یہ کافی ہے کہ دفتر خارجہ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا یہ کافی ہے کل کے واقعے کے بعد، یا اس سے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیسی کو پہلے چانس دینا چاہیے پورا، اور ایران نے جو کام کیا ہے میرے خیال میں بہت زیادتی کی ہے، اور دوست ممالک ہیں ہم دونوں، کوئی تنازع نہیں ہے۔ جی اعزاز چودھری صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ ہاں، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کنٹینیو کیجئے گا سر۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران اور پاکستان تو دوست ممالک ہیں اور کوئی تنازع نہیں ہے، تو ایسے میں ایران کی طرف سے اس قسم کا جو قدم ہے جو دشمنی پہ مبنی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان۔ سمیرہ، تفصیل سے بتائیے گا پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے۔ بالکل، اس میں پہلے مرحلے میں تو کل رات ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا، اور تہران میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایرانی وزارت خارجہ میں 2 طرفہ جو ایک احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرایا گیا، کافی سخت اس کی مذمت کی گئی، اور ایرانی حکومت کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کا جواب جو ہے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ایرانی حکومت یا ایران کے اس قدم پر عائد ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ دار ایرانی سائیڈ ہوگی، کیونکہ ایسکلیشن کی جانب یہ پہلا قدم جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑھایا گیا۔ آج گزشتہ رات ایران کی جانب سے جو پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی، اس پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا یہ بیان آیا، اور انہوں نے براہ راست سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر پڑھا۔ گزشتہ رات ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر ہوگی۔ ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے، ہم نے انہیں یہ بھی مطلع کیا ہے کہ
کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان میں جو ایرانی سفیر تھے ڈاکٹر رضا امیری مقدم، وہ آلریڈی اس وقت ایران میں ہیں اور وہ دورے پر تھے، اور ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے۔ ہم نے ان تمام اعلیٰ سطحی دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تھی یا طے شدہ تھی۔ اب اس میں سب سے اہم دورہ، یہ سب سے اہم وزٹ کہا جا سکتا ہے، وہ سول بیوروکریسی کی سطح پر بھی تھا، وہ دونوں ملکوں کی آرمڈ فورسز کی سطح پر بھی تھا، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بہت اہم دورہ ایران کا پچھلے سال کیا تھا، اسی مقصد کے لیے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اچھے رہیں۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور ایرانی صدر منت پشین پروجیکٹ میں بھی بارڈر مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر ملے تھے، تو ان تمام تر چیزوں کا جائزہ دوبارہ سے لیا گیا ہے اور ایرانی حکومت کو سخت موقف پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی ہوا ہے اس کے اول تو شواہد دیے جائیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس کے ریزنز کیا ہیں، اور پاکستان اپنا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ جی اچھا، اور سمیرا، جس طرح ہم نے بھی ذکر کیا تھا، ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی موجود تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مہذب قومیں سفارتی سطح پر اسی طرح کا ری ایکشن دیتی ہیں، اسی طرح کا رد عمل دیتی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ جو رد عمل دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے وہ کافی ہے؟ اس کے اندر ٹیئر، جہاں تک میں ڈپلومیٹک کور کو کور کرتی ہوں یا ڈیفینس کور کو کور کرتی ہوں، اس میں صرف ایز اے سیف سائڈ یہ کہہ سکتی ہوں کہ مہذب قوموں میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سے ایک ایسی قوم کے طور پر رہا ہے۔ پاکستان نے ڈی ایسکیلیشن کی ہے، مگر اپنا جواب دینے کا حق، وہ ڈیفینس وائز اپنے سرحدوں کے دفاع کی اگر بات آئے تو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ اس میں ایک مثال آج تک موجود ہے کہ پاکستان نے اسے بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں، یہ بھی حملہ رات کے اندھیرے میں کیا گیا، وہ بھی حملہ رات کے اندھیرے میں تھا، مگر پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دیا۔ لامحدود وسائل کی آرمی کے مقابلے میں محدود وسائل میں رہنے والی مسلح افواج نے دن کی روشنی میں جواب دیا۔ جواب ابھی بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ابھی جتنی بھی مشاورت ہے وہ جاری ہے، اور اس کو ٹیئر وائز کہا جائے، اور اس کے اوپر تمام تر بات چیت تمام متعلقہ ادارے اس وقت بھی باہمی مشاورت میں ہیں، اور یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اتنے بڑے قدم پر خاموشی اختیار کی جائے گی، مگر اس وقت اقوام متحدہ کے چونکہ چارٹر انوالوڈ ہے، اس میں بائیلیٹرل معاہدے انوالوڈ ہیں، اس میں سفارتی تعلقات انوالوڈ ہیں، تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جو بھی قدم اٹھائے گا اس میں عالمی برادری کو پوری طور پر کانفیڈنس میں لے کر، بالکل ٹھیک ہے۔ سمیرا خان، ساتھ ہی رہیے گا ہمارے